السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 3 سرائیت، عطا اللہ بندیالوی، انجینئر محمد علی مرزا۔ تو یہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بات ہوئی ہے، ان کی جو 3 سرائیت ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو ہے یہ ویڈیو بنایا گیا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کہا مجھے یزید کی بیعت کرنی ہے، اور یہ جو معاملہ ہے اس پر جو ہے علی مرزا نے کچھ باتیں جو ہے سامنے رکھی ہیں، اور کافی ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے بولی ہے۔ تو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ یہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو 3 سرائیت والا معاملہ ہے یہ کیا ہے، اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو حق کے راستے پر چلائے اور ہدایت دے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور جو بھی غلطیاں ہوا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرمایا میری تیسری شرط یہ ہے، مجھے یزید کے پاس لے چلو، فہو ابن امی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، فَأَضَعُ يَدِي عَلَى يَدِهِ، فَأَضَعُ يَدِي عَلَى يَدِهِ، میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جو ایک مماتی دیوبندیوں کا مولوی ہے نا، وہ بھی یہ بیان کرتا پھرتا ہے، پکا یزیدی ہے وہ۔ انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ یزید کے دادا ابو بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ کی مہار یزید کے ابا جی کے ہاتھ میں تھی، اور اونٹ کو ہانکنے والا یزید کا چاچا تھا۔ وہ کہتے ہیں حسین علیہ السلام نے 3 شرائط رکھ دی تھیں جی کربلا میں۔ انہوں نے تو خود عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لڈیاں ڈالنی تھی اور کہنا تھا یزید صاحب آپ کے ابا جی جو کام 4 سال تلوار کے زور پہ نہیں کروا سکے، دیکھیں میں نے کروا لیا ہے۔ اور یزید اسے کتنا انعام دیتا کہ میرے ابا جی جو کام نہیں کروا سکے، کہ حسین کی بیعت نہیں لے سکے، تم نے لی ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر بنو امیہ کی حکومت لیجیٹمائز ہو جانی تھی نا، جب بنو ہاشم نے بیعت کر لی نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے۔ آپ دیکھیں مسئلہ یہی تھا کہ جب تک حضرت حسین بیعت نہیں نہ کرتے وہ حکومت جو ہے لیجیٹمائز نہیں ہوگی، وہ تلوار کے زور کے اوپر ہے۔ تو یہ عقل مانتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ موقع جانے دیتا؟ کہتے ہیں دوسری شرط رکھی کہ مجھے مسلمانوں کے کسی بارڈر والے ایریا میں بھیج دیں، میں کافروں کے خلاف جہاد کروں۔ اس زمانے میں تو کافروں کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا تھا، آپس کی خانہ جنگی تھی، یہ بھی بالکل فراڈ ہے۔ تیسرا جی مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو۔ انہوں نے مدینہ شریف کو جانا تھا، انہیں تو راستے میں پتا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں اور میرے ساتھ کیا ہوگا، ان کو تو حدیثیں پتا تھی کہ میرے بارے میں موجود ہے۔ یہ جس کتاب سے انہوں نے پیش کیا انصاب الاشراف، امام بلازری کی کتاب، اور کہتے ہیں یہ 3 شرائط موجود ہیں۔ اور وہ آئے دن آپ کو وہ جو ایک مماتی دیوبندیوں کا مولوی ہے نا، وہ بھی یہ بیان کرتا پھرتا ہے، پکا یزیدی ہے وہ۔ ایون آپ تو وہابی اس کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آتے ہیں، بندیالوی کو، اس کی میں نے طبیعت صاف کی تھی۔ کلن اور یاد آیا جائے، میں انہوں نے دسیا سی تو قرآن بھی نہیں آتا، ظالم کتھو چیزاں چک کے کتنے فٹ پہ کرنا ہے۔ کلن وعد اللہ الحسنى، اس کی میں نے تفسیر بھی بیان کی تھی قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے۔ یہ اس نے ذلیل حرکت کی کہ اس نے کہا یہ 3 شرائط تھیں۔ انصاب الاشراف جو کتاب ہے نا، اگر اس کتاب سے یہ تم نے روایتیں ماننی ہیں تو پھر اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو تمہیں ہضم نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اگرچہ فضائل صحابہ کتاب میں یہ روایت نقل کی انصاب الاشراف سے، اور لکھا کہ اس کی سند حلال بن یساف تک تو درست ہے، لیکن یہ نہیں انہوں نے کنفرم کیا کہ حلال بن یساف واقعہ کربلا میں تھا یا نہیں، اور بعد میں اس کتاب سے ہی جان چھڑا لی، حلال بن یساف بھی فارغ ہو گیا۔ وفات سے پہلے انہوں نے فتاوی علمیہ میں مضمون لکھا کہ امام بلازری کی کتاب ثابت نہیں ہے، لیکن یہ انہوں نے کیوں کیا وہ آپ کو میں بتاؤں گا، یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ یہ جب میری ان سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی اگر ہم اس کتاب کو صحیح مانیں نا تو اس میں تو باقی روایتیں موجود ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ میں 3 روایتیں پیش کرنے لگا ہوں الزامی جواب کے طور پہ، یہ نہ ہو اس کو کوئی کلپ کاٹ لے۔ وہ گلے پھاڑنے والے مولویوں نے میرا یہ کلپ کاٹ لیا تھا کہ اگر تم نے 3 شرائط والی کتاب انصاب الاشراف کو ماننا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے یزید کے والد کے بارے میں کہ اس کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے۔ جی یہ لکھا ہوا ہے۔ یزید کے والد کے بارے میں لکھا ہوا ہے
کہ جب تم اسے دیکھو کہ میرے ممبر پہ چڑھا ہے اسے قتل کر دینا. اور پھر وہ مشہور روایت جس کا کوئی سرا پکڑا ہی نہیں دیتا تھا کہ اس روایت کا مقصد کیا ہے, وہ روایت بھی پوری اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اگر اس کتاب کو صحیح ماننا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے. وہ روایت تھی مسند البزار میں مجموع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے 3 لوگوں پہ لعنت فرمائی. آپ کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا, آپ نے فرمایا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت. یہ روایت ختم ہو جاتی ہے مسند البزار میں مجموع الزوائد میں. اب اس روایت سے کیا رزلٹ نکلے گا جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ اس اونٹ کے اوپر وہ شراب لے کے جا رہے تھے, ایرون لے کے جا رہے تھے, چرس لے کے جا رہے تھے, لعنت کیوں ہوئی, وہ بندے کون تھے. وہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ان بندوں کے نام نہیں بتائے. ظاہر مشکل ہو جانا تھا, سنیت کا ایک غلبہ, سنی ہمیشہ حکومت میں رہے آپ کو پتا ہے, لیکن یہ روایت اپنی جگہ موجود ہے. اسے کہا جاتا ہے اونٹ والی حدیث کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت, ہانکنے والے پہ بھی, مہار پکڑنے والے پہ بھی. کیوں لعنت, یہ بندے کون ہے کوئی ذکر نہیں. انصاب الاشراف میں موجود ہے کہ وہ 3 بندے کون تھے, ان بندوں پہ اصل میں لعنت کی گئی تھی. اگر اس کتاب کو کسی نے صحیح ماننا ہے, 3 شرطوں والی کتاب, ہم تو کہتے ہیں مانو پھر آگے بھی ٹورو, فارغ ہی ہو جاؤ. انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ یزید کے دادا ابو بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی, اونٹ کی مہار یزید کے ابا جی کے ہاتھ میں تھی, اور اونٹ کو ہانکنے والا یزید کا چاچا تھا, چچا. تو اب یہ 3 نام میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پھر کلپ کو کاٹیں گے. میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا کہ اونٹ پہ یزید کا دادا بیٹھا ہوا تھا, مہار اس کے ابے کے ہاتھ میں تھی, اور ہانکنے والا چاچا تھا. نام آپ سب کو پتا ہے, ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس کمنٹس میں خود لکھ دیں گے 3 بندوں کے نام. اس روایت کو پھر صحیح مانو گے. اسی لیے شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ کتاب امام بلادری سے ثابت ہی نہیں, جان ہی چھڑا لی. بالکل ٹھیک کیا. آمدہ کوئی 3 شرائط والی بات کرے, اسے کہو 3 شرائط والی بات کرو گے تو 3 ملعون لوگوں کا ذکر ہم کریں گے. پھر ہاں, وہاں 3 شرائط, یہاں 3 وہ لوگ جن پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. پھر ظاہر ہے یہ پیرلل میں آئے گا. اور صرف لعنت نہیں, کہا کہ یزید کے باپ کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے, یزید کے باپ کو جب ممبر پہ دیکھو تو اسے قتل کر دینا. یہ ساری روایتیں بتائیں گے. لہذا بہتر یہ ہے کہ انصاب الاشراف سے جان چھڑا لیں. ہمارے نزدیک بھی ہمارے استاد کا موقف ٹھیک ہے. یہ کتاب اگرچہ اکثر محدثین امام بلازری سے ثابت مانتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ جو خطرناک باتیں جڑی ہوئی ہیں, جو خطرناک سے بھی اگلا ورژن ہے, بہتر یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ جان چھڑا لیں کہ یہ ساری جعلی کتاب ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی جتنی باتیں وہ ویسے ہی جعلی ہیں, کوئی صحیح بھی نکلے نا. ایک بڑی مشکل سے آپ نے دریافت کی تھی, وہ مانتے مانتے آپ کو اتنا کچھ ساتھ ماننا پڑ رہا ہے کہ آپ بھی اس کتاب سے اب جان ہی چھڑائیں گے انشاءاللہ تعالی.